نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کا دن 10ویں محرم الحرام کا دن ہے، جس کو یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کو تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور تاریخی واقعات اس 10ویں تاریخ سے یوم عاشوراء سے وابستہ ہے۔ لیکن ان واقعات میں سب سے زیادہ جو شہرت ملی، جو سب سے زیادہ عرفیت ملی، وہ واقعہ کربلا کو حاصل ہے، کیونکہ انہیں جو نسبت تھی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اور دیگر حضرات کو میسر نہیں تھی، کیونکہ یوم عاشوراء کو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اپنے نانا جان کی شریعت کے بقا کے لیے، حق کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور ظلم کے خلاف آپ نے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کی والدہ فاطمہ ہے، اور آپ کے والد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا مبارک نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اذان پڑھی آپ کے کان میں، تکبیر پڑھی، آپ کو اپنا بیٹا فرمایا ہے محبت میں، اور فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، میری اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں، اور مجھ سے خاموش بھی رہا نہیں جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بتائیے تو صحیح کیا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک حصہ آپ کے جسم کا جدا ہوا اور وہ میری گود میں آ گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الفضل یہ تو بہت اچھی خواب ہے اور بڑی مبارک خواب ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اب قریب فاطمہ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ تمہاری گود میں آئے گا، کیونکہ خاندان کی اس وقت بڑی تمہیں ہوگی، سمجھدار، سوجھ بوجھ کی، عمر کے لحاظ سے بھی تو اچھی تربیت تم ہی کر سکتی ہو، تو وہ تمہاری گود میں اکثر آیا کرے گا اور رہا کرے گا. تو یہ بہت اچھی خواب ہے. اور فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہی ہے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے، گویا کہ وہ میرے ہی جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی. پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا اور میں کسی کام میں متوجہ ہو گئی، کسی دوسرے کام میں مشغول ہوئی. فرماتی ہیں کہ پھر میں نے جب دیکھا مڑ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ یہ جو آپ کی گود میں آپ کا نوازا ہے حسین، آپ ہی کی امت کے لوگ اسے ظالمانہ طور کے اوپر قتل کر دیں گے، یعنی یہ شہید ہو جائیں گے. جب جبریل امین نے مجھے یہ بتایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی جمعے کا تھا اور آج بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے اور جمعے کا ہی دن ہے. اور یہی وقت تھا کہ جب ممبروں کے اوپر خطیب خطبہ دے رہے تھے، اس وقت حضرت امام حسین نے سجدے کی حالت میں شہادت نوش فرمائی ہے، جام شہادت آپ نے نوش فرمایا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ سنان بن ابی سنان نے آپ کو شہید کیا ہے اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کو شمر بن ذلجوش نے شہید کیا ہے اور خولی بن یزید ازبہی نے آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کیا تھا. ایک تو شہید کرنا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کرنا، یہ ظلم پر ظلم تھا اور اہل بیت کی تحقیر پر تحقیر تھی. لیکن اس کے چند سال کے بعد یعنی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کو جمعے کے دن امام حسین شہید ہوئے اور 67 ہجری میں یوم عاشوراء کے دن عبداللہ بن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کے بھی سر کو اس کے جسم سے جدا کیا گیا اور پھر وہ عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا گیا اور عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین کے صاحبزادے علی بن حسین کی خدمت میں بھیجا. تو چند سال کے بعد پھر سے تاریخ نے اس کو دہرایا اور وہی انجام اس کو بھی پہنچا کہ جس نے یہ تحقیر کی تھی اور اس میں اس کا پورا حق تھا اور پوری اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پورا اس کا ذمہ دار تھا، کیونکہ عبداللہ بن زیاد ہی تمام کارروائیوں کو لے کر چل رہا تھا، سارے حکم نافذ کر رہا تھا. اس کو
اللہ تبارک و تعالی نے یہ ظاہر فرمایا، لیکن ہاں حق کے اوپر جان آپ نے قربان کی، جام شہادت نوش کیا، اور آپ نے باطل کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا، آپ نے ایک فاسق اور فاجر کے ناپاک ہاتھ میں اپنا مبارک ہاتھ دینا پسند نہیں کیا، آپ نے شہادت کو پسند فرمایا، اور وہی حالات بنے، وہی پیشن گوئی بھی تھی، وہی ایک نظام تھا۔ لیکن ہاں اگر یہ بات سوچی جائے کہ صاحب یہ پیشن گوئی تھی تو حالات بدل بھی سکتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے جو حالات بنتے ہیں اور اس کی پہلے سے جو پیشن گوئی کی جاتی ہے وہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے کی جاتی ہے کہ اب آئندہ زمانے میں یہ حالات بنیں گے اور لوگ اس عمل کے اوپر آمادہ ہوں گے، اور پھر اللہ کا یہی اس طریقے سے نظام نافذ ہوگا۔ یہ پہلے سے آگہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بدل دیا جائے، کیونکہ وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ وہ حالات جو ظاہر ہوں گے وہ اللہ کے علم میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت تک کا جتنا بھی معاملہ ہے، لوگوں کے حالات ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت کے بھی حالات ہیں، اس کے بعد کے بھی ہیں، اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں، ازل سے لے کر ابد تک اس کو معلوم ہے، اور لا محدود اس کی ذات ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ حضرت امام حسین کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ دیکھیے شہادت کا موقع ہے، شہید ہو رہے ہیں سجدے میں یہ پیغام دیا کہ نماز مت چھوڑنا، یہ پیغام دیا کہ نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ آج افسوس ہوتا ہے اپنے حالات کو دیکھ کر، اس امت کے حالات کو دیکھ کر، کہ ہم ذرا سی مجبوری آتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پریشانی صحا کی نہیں ہوتی لیکن ہم آسانی سے نماز کو قضا کر دیتے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں۔ ارے اگر ہمیں سچی محبت ہے شہدائے کربلا سے، اگر ہمیں سچی محبت ہے حضرات حسنین کریمین سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے، اہل بیت اطہار سے، تو پھر اس محبت کا اثر بھی ظاہر ہوگا اور ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہوگا، فقط زبانوں پہ نہیں ہوگا کہ محرم میں یا 10ویں تاریخ میں ان کی محبت کا دم بھر لیا، اہل بیت کی محبت کا دم بھر لیا، اور اس کے علاوہ پورے سال غافل رہے۔ حضرت امام حسین کی محبت کا دن تو ہر دن ہے، آپ کی محبت کا زمانہ تو پورا سال ہے، سال کا ہر دن ہے۔ وہ محبت آپ کے دل، ہمارے دلوں سے آپ کی محبت کبھی جدا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک دن محبت دکھی اور اس کے بعد پورے سال غافل ہو گئے، وہ محبت ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو محبت ہر دن نظر آئے، اور وہ کیسے نظر آئے گی کہ ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، حلال اور حرام میں فرق کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کے، اپنے گھر والوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے۔ بس یہی محبت کا رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، پوری امت پر کرم فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کی کچھ جھلکیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔